شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی زیادہ استعمال کریں۔ حضرت تمیم داری نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کشمش کا تحفہ پیش کیا تو آپ نے کشمش کا ایک دانہ ہاتھوں میں لے کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتی ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے اور بلغم کو نکالتی ہے۔ اگر آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ پرانے اچار کے تیل سے سر پر مالش کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ ناظرین، جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ ہاتھ یا پاؤں میں کوئی ورم یا تکلیف ہو تو انجیر کھانے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھا لو، آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ مور کا پر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کو کہے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں کہ یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ اگر پیشاب میں خون آتا ہو تو جلد بڑھاپا آ سکتا ہے۔ خوشی چاہتے ہو تو خوشی بانٹو۔ جو دوسروں کو خوشی بانٹتا ہے اللہ پاک اسے خوش رکھتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیں۔ زیادہ گرم کھانا دل کو اور پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ طاقت کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازدواجی زندگی کو اچھا کر دیتا ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ معدے کو ٹھنڈا کرنے والی غذائیں روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں۔ تخم ملنگا روز پانی میں ڈال کر پئیں۔ اسبغول کا چھلکا روزانہ دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ لسی کا استعمال زیادہ کریں۔ ساگو دانے کی کھیر پکا کر کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے روز کھائیں۔ ستو کا شربت استعمال کریں۔ زکام کا گھریلو علاج، سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں۔ اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ پانی ان اوقات میں زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ 1 گلاس صبح اٹھنے کے بعد اندرونی اعضاء کو ایکٹیو کرتا ہے۔ 1 گلاس نہانے کے بعد بلڈ پریشر نارمل رکھتا ہے۔ 2 گلاس کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے ہاضمہ بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ آدھا گلاس سونے سے پہلے
ہارٹ اٹیک اور برین اسٹروک سے بچاتا ہے۔ چلغوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کو کھانے سے سردی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہو تو خالص عرق گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھویا کریں۔ جب شوہر اپنی زوجہ کو محبت بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کی یہ محبت کے الفاظ تھکی سے تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ جس کو پیٹ میں شدید درد ہو یا مروڑ پڑ رہے ہوں وہ ایک اخروٹ لے اور باہر والے سخت چھلکے سمیت اسے گرم کر لے۔ اس کے بعد چھلکا اتار کر فوراً گرم گرم کھا لے، آرام آ جائے گا۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے یہ نہیں آتی۔ سبز دھنیا کے چند پتے چبانے سے بھی الٹی رک جاتی ہے۔ مولی کے سبز پتے لے کر انہیں کوٹیں اور ململ کے کپڑے سے پانی نچوڑ لیں اور شکر ملا کر 1 کپ صبح دوپہر شام پی لیں۔ پیتے ہی فوراً سکون ملے گا، بھوک خوب لگے گی۔ انشاءاللہ 7 دن میں یرقان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ناظرین، پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جائے گی۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے ہڈیوں میں طاقت بھی آتی ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ خرگوش کا گوشت کھاؤ، دمے جیسی بیماری دور ہو جائے گی۔ چینی کے بغیر لیموں والا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح 1 سیب کھا لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 لہسن کا جوا کھانے کی عادت بنائیں۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو یہ تمہارے اندر طاقت کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ فوراً پھل وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ روزانہ شہد چاٹنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور زکام میں حفاظت ہوتی ہے۔ سونف کا پانی ابال کر اپنے بچوں کو پلائیں، بچے کئی بیماریوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھانے سے نیند میں خلل پیدا ہوگا اور موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ناظرین، اگر دانتوں میں درد ہو تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل لو۔ اگر جگر کی گرمی ہو تو آملے کا مربع کھائیں۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی شہد میں ملا کر پی لیا کرو۔ 5 چیزیں جو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نیند کی کمی، ہر وقت بیٹھے رہنا، میٹھی چیزیں زیادہ کھانا، آئل والی چیزوں کا زیادہ استعمال، ذہنی تناؤ اور پریشانی۔ لونگ کا تیل 2 سے 3 قطرے ٹوتھ برش پر ٹپکا کر اچھی طرح برش کریں، پھر دیکھیں دانت کیسے موتیوں کی طرح چمک اٹھتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار کر لیا کریں اور کسی ٹوٹکے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے اور شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے
ان کو گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ جو کا ناشتے میں استعمال کرنے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ ناظرین، وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔